پہلی مرتبہ اس موضوع پر بات کر رہا ہوں کہ جب شہادتیں ہو گئیں میدان کربلا میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی ظالموں کے دل میں یہ احساس اور خیال پیدا نہیں ہوا کہ ہم کس ہستی کو شہید کر رہے ہیں، بہرحال انہوں نے شہید کیا۔ تو اس کے بعد یہ قافلہ حسینی یہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے یزید کے دربار میں گیا، یزید کے دربار میں وقت گزارنے کے بعد یہ مدینہ منورہ پہنچا۔ اس موضوع پر تو چند جملے شاید میں نے کبھی کہے ہوں، مگر میرا آج کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جب قافلہ حسینی واپس مدینہ پہنچ گیا تو اس کے بعد سن 61 ہجری میں، 62 ہجری میں، 63 ہجری میں، 64 ہجری میں اور 65 ہجری تک یہ جو 5 سال ہیں، ان 5 سالوں میں مدینہ میں کیا ہوا، مکہ میں کیا ہوا، کوفہ میں کیا واقعات پیش آئے اور کس طریقے سے قاتلین حسین علیہ السلام کا بدلہ لیا گیا۔ تو حاضرین محترم، میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس روایت کو بیان کیا، ان تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ اور آپ کی شہادت ہو گئی تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ لما قتل الحسین ابن علی امطرت السماء دمن، کہتے ہیں جب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کو شہید کر دیا گیا تو آسمان بھی رویا اور آسمان سے خون برسا۔ پھر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صبح کو اٹھ کر دیکھا تو ہمارے مٹکے، ہمارے گھڑے اور ہمارے تمام برتن وہ بھی خون سے بھر گئے تھے۔ پھر دوسری روایت لاتے ہیں، کہتے جس دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو جہاں جن و انس روئے، جہاں پر کائنات روئی، وہاں پر کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں سے اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے بھی خون نکلتا تھا۔ اس قدر کائنات نے گریہ کیا اس عظیم شہادت پر۔ اور امام ابن حبان کی ماں بیان کرتی ہیں، ام حبان، وہ بیان کرتی ہے یوم قتل الحسین حسین ازلمت علینا ثلاثن، کہتے ہیں جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو 3 دن تک کائنات میں اندھیرا چھایا رہا۔ اس قدر یہ دردناک، اور کہتے ہیں جس شخص نے بھی خوشبو کی خاطر اپنے منہ پر زعفران لگایا، اس زمانے میں خوشبو کی خاطر زعفران لگایا جاتا، تو کہتے ہیں زعفران لگایا تو اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے ارد گرد جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ پھر بیان کرتے ہیں وَأَنَّ السَّمَاءَ أَحْمَرَتْ لِقَتْلِهِ، جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو سورج گرہن لگ گیا، اور یہاں تک کہ روایت میں آتا یہاں تک کہ دن کے وقت اندھیرا چھا گیا، اس قدر سورج گرہن لگا، اور بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے ستاروں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ذکر شہادت امام حسین، کوئی بندہ بھی فوت ہو جاتا ہے نا دنیا سے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غم کم ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کم ہو جاتا ہے، جتنی بھی محبت ہو لوگ بھول جاتے ہیں۔ قربان جاؤں یہ کیسا شہید ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے ذکر کو اللہ بلندی عطا فرما رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی شہادت کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بڑے مفسر اور سیرت نگار امام ابن سیرین، بڑا نام ہے ائمہ میں امام ابن سیرین، وہ لکھتے ہیں ان الحمرۃ التی مع الشفق لم تکن قبل قتل الحسین، وہ کہتے ہیں یہ جو مغرب سے پہلے ہم آسمان پر سرخی دیکھتے ہیں
سورج غروب ہونے سے پہلے جو سرخی دیکھتے ہیں، امام ابن سیری بیان کرتے، میں کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ایک ایک نام لے کے آپ تک، یہ تاریخ کی باتیں ہیں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام ابن سیری کہتے ہیں کہ یہ جو سرخی مغرب کے وقت ہم آسمان پر دیکھتے ہیں، یہ قتل حسین سے پہلے دکھائی نہیں دیتی تھی، قتل حسین سے پہلے، شہادت امام حسین علیہ السلام سے پہلے یہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اور کیا یہ تو صحیح حدیث ہے جو اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور وہ کیا حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کر رہی ہیں، کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور آپ کا چہرہ انور گرد آلود تھا، آپ کے کپڑوں پر مٹی لگی تھی، آپ کی ریش مبارک اس میں بھی مٹی لگی تھی، اور میں نے اچانک دیکھا اور دیکھ کے پوچھا میرے آقا کیا بات ہے، آپ اس حال میں کیوں ہیں؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میرے جگر کے پارے حسین کو یزیدیوں نے شہید کر دیا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، اب میں یہ تاریخ کی بات نہیں، یہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، اور صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ حاضرین محترم، میرے آقا کریم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، خواب میں آقا علیہ السلام نے وہ شیشی حضرت ام سلمہ کو دکھائی اور فرمایا یہ وہ شیشی ہے جس میں میں سارے شہداء کے خون کو اکٹھا کر کے لایا ہوں، سارے خون کو اکٹھا کر کے لایا ہوں۔ ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ سارے شہیدوں کا خون ایک شیشی میں کیسے بند کر لیا؟ تو بھائی سادہ سا جواب ہے، جیسے ایک دودھ کے پیالے میں 70 صحابہ کا دودھ جمع کر لیا تھا، جیسے ایک بالٹی میں 1500 صحابہ کے لیے پانی جمع کر لیا تھا۔ حاضرین محترم، پھر حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں نے خود جس دن سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو فرمایا، وہ بیان کرتی ہیں میں نے جنات کو روتے ہوئے سنا، آسمان رویا شہادت حسین پر، زمین روئی شہادت حسین پر، تاجدار کائنات روئے شہادت حسین پر۔ اور اب کہتی ہیں ام سلمہ بیان کرتی، کہتی میں نے خود جنات کی آوازوں کو سنا، وہ شہادت حسین علیہ السلام پر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایھا القاتلون جہلا حسینا ابشروا بالعذاب التذلیل۔ کہتے ہیں حسین کے قاتلوں، وہ جنات رو رو کر کہہ رہے تھے اے حسین کے قاتلوں تمہارے لیے سخت عبرتناک عذاب ہوگا، بے شک تم وہی ہو، بے شک اے حسین کے قاتلوں بے شک تم وہی ہو جن پر حضرت داؤد نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانوں میں لعنت کی تھی۔ یہ سیدنا ام سلمہ بیان کر رہی ہیں۔ حاضرین محترم، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ یہ وہ منظر تھا کہ کائنات نے آنسو بہائے اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں محبت آل پاک کا اظہار کر رہا تھا۔ اب شہادتیں ہو گئیں، جمعہ کا دن 10 محرم الحرام، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ جتنے بھی یزیدی مارے گئے تھے ان کے جنازے پڑھا دیے گئے، مگر اس کے بعد جو آل پاک کے پھول تھے اور جو آپ کے اصحاب تھے، آپ کے خدام تھے، جو 72 تن شہید ہوئے تھے، ان کے جنازے نہ پڑھائے۔ بتاتا ہوں وہ پھر کنہوں نے پڑھائے، وہ اب ذرا توجہ سے۔ پھر کیا ہوا، بے گور و کفن انہیں چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد سب شہداء کے سروں کو الگ کیا، جسم وہاں رہے، سر جو جدا ہو چکے تھے ان کو نیزوں پر چڑھایا اور سارے سروں کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ 22 سر قبیلہ حوازن کو دیے، 14 سر قبیلہ بنی تمیم کو دیے، 13 سر قبیلہ کند کو دیے، 6 سر بنی سعد کو دیے، 5 سر قبیلہ آزر کو دیے اور 12 سر بنی ثقیف کو دیے۔
اس طریقے سے ظالموں نے ان سروں کی تقسیم کر کے نیزوں پر چڑھایا۔ اب حاضرین محترم، جب چڑھا دیا پیچھے جسم بچ گئے، پھر اگلے دن شہداء کی تدفین ہوئی، اور کربلا کے قریب ایک قبیلہ تھا، قبیلہ غافریہ۔ بولیے کون سا قبیلہ؟ قبیلہ غافریہ۔ وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے 11 محرم الحرام کو سب کے جنازے پڑھے اور پھر ان کو دفن کیا گیا۔ حاضرین محترم، اب یہ سر لے کر پہلے گئے ابن زیاد کے دربار میں، اب ابن زیاد کے دربار میں، لیکن وہ دربار کوفہ میں ہے، شہادت کربلا میں ہوئی ہیں۔ میں تاریخ آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ یہ سنتے جائیں۔ حاضرین محترم، اب کیا ہوا؟ جب یہ سر سارے جا رہے ہیں کوفہ میں، پہلے ابن زیاد کے دربار میں، لیکن یہ وہاں سے لے کے نکلے تو پورا قافلہ تھا، کوفہ جانے سے پہلے اور کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی رات آ گئی۔ جب رات آئی تو جو خولی تھا اس کے ہاتھ میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، اور وہ نیزے پر لے کر جا رہا تھا، تو رستے میں اس کا گھر آیا اور اس نے وہ سر انور اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جا کر امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو تندور میں رکھ دیا۔ اب یہ وہ سر انور ہے جس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، تاجدار کائنات جس کی تعریف کریں۔ تندور میں رکھ دیا، اور اس کی زوجہ نے پوچھا، بیوی نے پوچھا جو محب اہل بیت تھی، اس نے پوچھا کہ یہ کن کا سر لائے؟ کہتے ہیں یہ کچھ معاذ اللہ باغی تھے، یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا، یہ ان کا سر ہے، اور رکھ دیا۔ اچھا، اس نے ابھی دیکھا نہیں تھا، بس رکھ دیا، کھانا کھلایا، خولی سو گیا۔ یہ تہجد کے وقت اٹھی تو دیکھا کہ تندور میں سے نور اور روشنی آ رہی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ روشنی آ رہی ہے، حاضرین محترم، تو اٹھی، اس نے کہا میں نے تو رات کو تندور جلایا بھی نہیں، تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ جب اس نے اوپر سے برتن ہٹایا، اندر تندور میں دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی کہ یہ تو لخت جگر رسول کا سر ہے۔ دنگ رہ گئی، اس نے اٹھایا، ادھر اس نے اسی لمحے اس بدبخت کو اٹھایا، اس نے کہا اے مردود، تو نے فرزند رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ یہ تو وہ سر ہے جس کو تاجدار کائنات بوسہ دیا کرتے تھے، تم نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ یہ سلوک کر دیا۔ بس وہ لمحہ تھا کہ اس نے سر پر چادر لی اور لے کر ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی، اور پھر عمر بھر وہ واپس نہیں آئی۔ اس نے کہا تم اتنے ظالم ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حاضرین محترم، صبح ہوئی اور یہ سر انور جتنے تھے سارے لے کر کوفہ پہنچے، اور کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں گئے۔ جب ابن زیاد کے دربار میں گئے تو ابن زیاد کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر انور ایک تشت میں رکھ کے اس کو پیش کیا گیا، تو اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ، ابن زیاد نے تاجدار کائنات کے لخت جگر کے ہونٹوں پر چھڑی ماری، اور چھڑی مار کے اس نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں ذلیل نہیں کر دیا؟ آج کے دن تک ہی نہیں، قیامت تک ذلیل وہ خود ہو گئے ہیں۔ حاضرین محترم، جب وہاں پر حضور کے صحابی حضرت زید بن ارقم موجود تھے، انہوں نے کہا بدبخت، یہ ان ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے جس کو مصطفیٰ کریم بوسہ دیا کرتے تھے۔ ابن زیاد غصے میں آیا اور کہنے لگا اگر مجھے تمہارے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ آپ نے فرمایا تو بدبخت اتنا کج دل ہے کہ تجھے نواسہ رسول کا حیا نہیں آیا، میں تیرے سامنے کیا چیز ہوں؟ نہیں آیا کیا؟ تو اس نے تم ان کا حیا نہیں کیا۔ اب ہوا کیا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو میں نے حضرت زید بن ارقم ابن زیاد کو کہتے میں نے خود دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین کو اپنی گود میں رانوں پر بٹھایا ہوا تھا، اور وہ فرما رہے تھے اے اللہ ان دونوں کو میں تیرے مومنین کے صالحین کے پاس امانت کے طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے ملعون، تو نے امانت رسول میں ہی خیانت کر دی۔ اے ملعون، تو نے امانت رسول میں ہی خیانت کر دی۔
یہ فضائل بیان کرتے ہوئے آپ باہر تشریف لے گئے، اور اسی روایت کو حضرت سیدنا انس بن مالک نے بھی بیان کیا۔ بولیے کنہوں نے بیان کیا؟ حضرت سیدنا انس بن مالک، وہ بھی موجود تھے۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ ابن زیاد نے خطاب کیا اور دیکھا اپنے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو۔ اب جب سیدنا زینب سلام اللہ علیہا کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور معاذ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو باندی بنائے ہوئے جب دیکھا تو پوچھا یہ کون سی خاتون ہے؟ تو جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کون خاتون ہے؟ نہیں، 3 مرتبہ پوچھا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو کسی نے بتایا کہ یہ پردہ دار خاتون سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، یہ ہے دربار ابن زیاد۔ حاضرین محترم، اس نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا۔ یہ ابن زیاد سیدہ زینب کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے گھر والوں کو قتل کر دیا۔ پہلے نہیں بولی تھی، جب یہ جملہ سنا سیدہ زینب بول اٹھی اور فرمانے لگی اے بدبخت، ذلیل ہم نہیں ہوئے، ہم اس کی رضا پہ راضی ہو کر عزت والے ہو گئے ہیں، تم قیامت تک ذلیل اور رسوا ہو گئے ہو۔ حاضرین محترم، جب یہ جواب دیا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا انہیں ابھی قتل کر دو۔ پھر کسی نے کہا کہ عرب کی یہ روایت نہیں ہے کہ خواتین کو قتل کیا جائے، وہ رک گیا۔ حاضرین محترم، پھر اسی نے سیدنا امام زین العابدین کو قتل کا منصوبہ بنایا، پھر رک گیا۔ اور حاضرین محترم، پھر یہ قافلہ اگلے دن یہ چلا اور کوفہ سے پھر دمشق یزید کے دربار کی طرف چلا۔ حاضرین محترم، رستے میں سفر ہو رہا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ کہتے جب چل پڑا تو قربان جاؤں کوفہ کی گلیوں میں سر انور چل رہا تھا، اور حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ جب سر انور میرے گھر کے سامنے سے گزرا تو اچانک آواز آئی ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کہتے ہیں میرے گھر کے باہر سے یزیدی قافلہ دمشق کی طرف جا رہا تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حسین کا سر نیزے پہ تھا مگر قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا تھا۔ حاضرین محترم، اب جب یہ قافلہ چلا تو بڑی توجہ کے ساتھ، میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہوں، قافلہ چلتے چلتے رستے میں ایک گرجا آیا۔ میں نے جانا ہے 65 ہجری تک کے تمام واقعات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، 15 منٹ ہے میرے پاس، بڑی توجہ کے ساتھ اس سٹوری کو سنتے چلے جائیں۔ اب کیا ہوا؟ جب گرجا کے پاس پہنچا تو گرجا کی دیوار پر صدیوں پرانا لکھا ہوا تھا، صدیوں پرانا اس گرجا کے باہر لکھا ہوا تھا اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ یہ اس گرجا کی دیوار پر سفر جاری ہے، جاری سفر سے پہلے اس دیوار پہ لکھا ہوا تھا، اور کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ لوگ اترجو امتن قتلت حسینہ، وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کر دیا، کیا وہ اب بھی امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں حسین کے نانا کی شفاعت مل جائے گی؟ آج 14.5 صدیوں بعد یزید کے رشتہ دار پیدا ہو گئے ہیں اور اس کو جنتی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، وہ بدترین فاسق تھا، بدترین فاجر تھا، بدترین لعنتی تھا، اور قرآن کی روح سے وہ کافر تھا۔ حاضرین محترم، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب جب یہ ہوا، یہ شعر بعض روایات کے مطابق 500 سال پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ خیر، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، جب وہ گرجا کے باہر رکے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اچانک گرجا کے باہر اس گرجا کا راہب آیا، عیسائی، وہ باہر آیا، اس نے کہا کہ یہ جو سر ہیں یہ مجھے دے دیں اور میں سارے سروں کو یہاں رکھ لیتا ہوں، اور ان میں سے ایک سر حسین کا وہ بالخصوص میرے کمرے کے لیے مجھے دے دیں، میں رات بھر
اس سر سے جو نور نکل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عام سر نہیں ہے. خولی جو بدبخت مال و دولت کا پجاری تھا کہنے لگا مجھے 10,000 درہم دو پھر میں آپ کو یہ سر دوں گا. آپ نے فرمایا یہ دولت کیا معنی رکھتی ہے مجھے. ساری رات اس نے خوشبو لگائی سر انور کو, صاف کیا اور پوری رات دیکھتا رہا, اور جب صبح ہوئی تو اس چہرہ انور کی یہ پہلی کرامت تھی. پہلی تو وہ تھی کہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اگلی کرامت یہ تھی کہ وہ گرجا کا راہب ساری رات چہرہ حسین کو دیکھتا رہا. صبح ہوئی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا. 10,000 اشرفیاں دیں. جب انہوں نے اس کو تھیلی میں ڈال لیا, حاضرین محترم توجہ کیجئے گا, ڈال لیا, جب دور جا کے اس کو کھولا تو وہ 10,000 اشرفیاں وہ مٹی میں تبدیل ہو چکی تھی. نہ دین ملا نہ دنیا میسر آئی. حاضرین محترم یہ قافلہ چلتا رہا. اذیت کا عالم یہ دیکھیں کہ جو 1-2 دن کا 18 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, مگر وہ 18 کلومیٹر کا فاصلہ کیسے طے کروایا کہ کئی اور شہروں سے پھرایا گیا. جانا کوفہ سے دمشق تھا مگر 36 شہروں سے یہ قافلہ گھمایا گیا. بولیے کتنے شہروں سے؟ اور ہر شہر میں شادیانے بجائے جاتے, ڈھول بجائے جاتے, اور یہ تاثر دیا جاتا کہ یہ یزید کی بیعت کا انکار کرنے والے تھے, دیکھو ہم نے ان کا کیا حال کر دیا, خبردار جو یزید کے خلاف اٹھا اس کا حال بھی یہ کیا جائے گا. 36 شہر پھرائے, 72 بازار پھرائے, 114 گلیاں پھرائیں, 3 دربار پھرائے, اور 258 موڑوں سے اس قافلے کو گزارا گیا. اس قافلے میں تھے کون؟ مصطفیٰ کے پھول. یہ امت ہے, یہ اپنے آپ کو امتی کہلواتے. دربار یزید میں قافلہ پہنچا. ٹائم نہیں ہے ورنہ درمیان میں اور بہت سارے واقعات, میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آخری حصے پر گفتگو کی جا سکے. دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا تو وہاں پر بھی یزید نے دیکھتے ساتھ ہی تشت میں آپ کا سر انور جب پیش کیا گیا بدبخت کو تو اس نے بھی چھڑی ماری, اور چھڑی مار کے اس نے کہا, اس یزید بدبخت نے کہا ہاں شعر پڑھے, شعر, اور شعر پڑھ کے کہنے لگا دیکھو ہم نے وہ بدر میں جو تمہارے آبا و اجداد نے ہمارے لوگ مارے تھے, آج میں نے ان اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا ہے. ارے جس کو 60 ہجری تک اپنے آبا و اجداد نہ بھولے اور اس نے حضور کے خانوادے کو مسل دیا, آج تم ان کے ایماندار ہونے کی بات کرتے ہو, تم ان کے مسلمان ہونے کی بات کرتے ہو, تم ان کے اہل ایمان ہونے کی اور انہیں جنت کا پروانہ دینے کی بات کرتے ہو. میں نے اپنے ابا و اجداد کے قتل کا بدلہ لے لیا. اور چھڑی اسی لمحے وہاں پر حضرت ابو برزہ اسلمی جو صحابی رسول تھے وہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا بدبخت قطع اللہ یدک یا یزید, اے یزید اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے. یہ حسین عام نہیں ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو اس چہرے پر بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے دھکے دے کر آپ کو نکلوا دیا, اور اس نے پھر شعر پڑھے. اور پھر کیا ہوا اسی لمحے. اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے, جب یزید یہ سارا کام کر رہا تھا اپنے دربار میں تو اس لمحے روم کا ایک سفیر, ایک ایمبیسیڈر وہ یزید کے دربار میں تھا. اس نے, اور وہ عیسائی تھا روم کا, اس نے کہا یزید بدبخت تو نبی پاک کے, اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے. اور بدبخت کہنے لگے میں, کہتے ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے کھر کے نشان ہے. گدے کے کھر بھی نہیں, کھر کے نشان ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں ہم نے اس کو ایک جگہ پہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور لوگ عیسائی آتے ہیں اس کھر کی زیارت کرتے ہیں, اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کا ادب کرتے ہیں. اے بدبخت تو نے اپنے نبی کے لخت جگر کو شہید کر دیا, تو نے اس کے خانوادے کی خواتین کو باندیاں بنا کے رکھا. عیسائی یہ کہہ رہا ہے. وہیں ایک یہودی موجود تھا, اس نے کہا میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت سے ہوں.
کتنی پشت سے؟ 70ویں پشت سے ہوں، اور اتنی پشتوں بعد بھی لوگ آ کے میری زیارت کرتے ہیں، یہودی آ کے میری زیارت کرتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں کہ میں ان کی اولاد سے ہوں، اور تو نے اس حسین کو شہید کر دیا کہ سینے پر حسین تھا اور سینے میں قرآن تھا۔ بھئی حسین کا مقام کیا ہے کہ عمر بھر سینہ مصطفیٰ میں قرآن تھا اور سینے پر حسین تھا، تو نے اس حسین کو شہید کر دیا، اور آج تو اپنے آپ کو عزت کے لائق سمجھتا ہے۔ حاضرین محترم، اب یہ قافلہ وہاں سے چلا اور پھر آیا مدینہ میں، تھوڑا ٹائم وہاں گزارا، مدینہ پہنچا۔ اب توجہ طلب، میں اب اپنے اصل موضوع پر پہنچا ہوں، ٹائم بھی اپنے اختتام پر ہے، آخری 10 منٹ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ ان 10 منٹ میں میری یہ بات سنیے کہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا، اس سے آگے عموماً بیان نہیں کیا جاتا، میں آپ کے سامنے یہ حصہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین نے حضرت بشیر بن جزلم ان کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ میں اور جا کر خبر دو کہ حسین شہید ہو گئے اور باقی بچا ہوا قافلہ واپس مدینہ آ رہا ہے۔ حاضرین محترم، جب وہ وہاں پہنچے اور بتایا اہل مدینہ حسین اب واپس نہیں آئیں گے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے اور باقی بچے ہوئے اہل بیت واپس مدینہ آ رہے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، سامنے دیکھا، استقبال کیا، اور امام زین العابدین مدینہ میں داخل ہوئے تو وہ جو استقبال کرنے لوگ آئے تھے ان سے کہنے لگے اے لوگو، اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے میرے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ جملے بولنے کی دیر تھی کہ پورے اہل مدینہ میں کوہرام مچ گیا، لوگ زارو قطار دھاڑے مار مار کے رونے لگے، لوگ سنبھالا دے کے گھروں میں لے جانے لگے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میرے بھائی نے مجھے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ جاتے ساتھ پہلے میرے نانا کو میرا سلام کہنا، لہذا ہم گھروں کو نہیں جائیں گے، ہم قبر انور پر جائیں گے، سلام پیش کریں گے۔ پورا قافلہ قبر انور پر آیا تو اب ذرا سنیے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ قبر انور کے پاس پہنچی اور کہتی ہیں یا جداہو، اے میرے جد حسین آپ کے پاس آ گئے، اس حسین کو شہید کر دیا گیا جن کو آپ مدینہ میں کندھوں پہ سواری کر کے پھرایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب آپ نے یہ کلمات بولے اور حال دل یہ سنایا کہ یوں علی اصغر کو شہید کر دیا، یوں قاسم کو شہید کر دیا، یوں علی اکبر کو شہید کر دیا، یوں اون و محمد کو شہید کر دیا، یوں ہر کو کر دیا، یوں اصحاب اور خدام کو ایک ایک واقعہ سیدہ زینب سناتی جاتی، آنسو بہاتی جاتی، اور ادھر جو لوگ ارد گرد مدینہ میں تھے زارو قطار دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اور لکھا مورخین نے کہ مدینہ پورے میں 2 مرتبہ ایسی قیامت ٹوٹی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ٹوٹی تھی۔ ایک دن وہ تھا جس دن تاجدار کائنات کا وصال ہوا تھا، یا وہ دن تھا جس دن یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ پہنچا تھا۔ دوستو، سیدنا امام زین العابدین پھر رہنے لگے اور دور گاؤں سے، مدینہ کی بستی سے دور ایک گاؤں میں تنہا جا کے زندگی بسر کرنے لگے۔ ہر وقت روتے، دن کو روزے میں رات کو عبادت کرتے، جب جب پانی سامنے آتا تو ہچکی بند جاتی اور کہتے یہ وہی پانی ہے جس پانی کے بغیر پیاس سے میرے والد کو شہید کر دیا گیا۔ سیدہ زینب کو انہوں نے مدینہ میں نہیں رہنے دیا، تنگ کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے۔ بالآخر حالانکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جیسے امام زین العابدین نے درس و تدریس کا کام کیا، انسانیت کی خدمت کا کام کیا، اس واقعہ کے بعد سیدنا زینب سلام اللہ علیہ خواتین کو درس قرآن دیتی،
بولیے کیا درس قرآن دیتی، یہ واقعہ کربلا سارا یہ اہل مدینہ کو سناتی، اور اہل مدینہ کے ذریعے پھر آگے آج کے دن تک امت تک یہ واقعہ پہنچا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں حاضرین محترم، انہوں نے نہ رہنے دیا مدینہ میں، آپ پھر اپنے خامد حضرت عبداللہ کی زمینیں تھیں شام میں، آپ مدینہ سے ہجرت کر کے ان زمینوں میں آ کے آباد ہو گئیں، وہیں پر پھر آپ کا وصال ہوا اور آپ کا روضہ انور بھی پھر شام میں بنا۔ حاضرین محترم، یہاں بہت سے بدبخت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، بعد میں آپ شام اس لیے آئیں کہ آپ نے یزید بدبخت کی بیعت کر لی تھی۔ لعنت ہو ایسا کہنے والوں پر کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے سامنے ان کے بھائی کو بے دردی سے شہید کیا ہو اور بعد میں اسی یزید کو آپ نے قبول کر لیا ہو۔ حاضرین محترم، وقت گزرنے لگا، اب بات پھیلنے لگی اور ہر ایک کے سینے میں درد جاگنے لگا۔ اب توجہ سے حاضرین محترم، جب درد جاگنے لگا تو اگلا ذرا جملہ سنیے گا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں، اور وہ صحابی کون سے ہیں؟ جن کو زمین پہ شہادت کے بعد دیکھا گیا تو مل نہیں رہے تھے، سب صحابہ پریشان کے مل نہیں رہے۔ آقا کریم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی انہوں نے غسل کرنا تھا، فرشتے ان کے لاشیں کو لے گئے ہیں، جنت میں غسل دے رہے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے۔ اچھا، واپس غسیل ان کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن حنظلہ، انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ ہم ذرا خود جاتے ہیں اور جا کر یزید کا حال دیکھ کر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے وفد بنایا، یزید کے پاس گئے، جب اس کے دربار کے حالات دیکھے کہ وہاں شراب عام ہے، بدکاری عام ہے، اس کے فتوے ہیں کہ بہن بھائی کا نکاح جائز ہے، اس نے اپنی الگ خدائی دنیا تخلیق کر رکھی ہے۔ جب یہ منظر دیکھ کر آئے تو کہتے ہیں ہم ایک پہر رکے تھے، اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اعمال دیکھ کر ہمیں یہ لگا کہ شاید ابھی آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں ہم وہ منظر دیکھ کر واپس آ گئے، واپس آئے، حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے اہل مدینہ کو تیار کیا کہ ہم سارے یزید کی بیعت کو توڑ تو اسی دن دیا تھا جس دن انہیں پتہ چل گیا تھا کہ مصطفیٰ کے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اعلانیہ بیعت کو توڑا اور توڑ کر فیصلہ کیا کہ ہم ان کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ شامیوں نے بھی قافلہ تیار کر لیا۔ مدینہ کے باہر ایک مقام تھا، ہرہ جسے کہتے ہیں، مقام ہرہ، آتش فشاں پہاڑوں کی جگہ تھی، اس جگہ پر اہل مدینہ سارے آ کے جمع ہو گئے تاکہ مدینہ کی بے حرمتی نہ ہو۔ ادھر سے 20,000 کا لشکر یزید نے بھیجا کہ وہ اہل مدینہ کون ہوتے ہیں جنہوں نے ہماری بیعت کو توڑ دیا ہے۔ حاضرین محترم، جب وہ آئے سامنے ہرہ کے مقام پر اہل مدینہ موجود تھے، ادھر سے یزید کا لشکر آیا، اور جب وہ لشکر آمنا سامنا ہوا تو انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اہل مدینہ ان کے اسلحہ کا اور ان کے اس سارے واقعہ کا دفاع نہ کر سکے، اور 10,000 اہل مدینہ شہید ہو گئے۔ 700 صحابہ کرام، میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کی زبانوں سے، اہل سنت ساری، وہ اہل سنت، وہ صحابہ کرام کا ادب، احترام، ایمان کی علامت سمجھتے۔ جب ان علماء سے ہم سنتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یزید رضی اللہ عنہ ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں، جس نے 700 صحابہ کو شہید کیا ہو اس کو بھی رضی اللہ عنہ بناتے۔ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ یزید کو رضی اللہ کہا جائے۔ بولیے کیا یزید بدبخت کو رضی اللہ، یہ صحابہ کرام کی توہین۔ حاضرین محترم، توجہ سے آخری 5 منٹ میں یہ بات کر رہا تھا، وہاں مقابلہ ہوا، 10,000 اہل مدینہ شہید ہوئے، 700 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ بھی اسی واقعہ میں شہید ہو گئے۔ یہ قافلہ پھر اس ہرہ کے مقام سے مدینہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی کے ستونوں سے گھوڑے باندھے، اس کے جانور مسجد نبوی میں لید کرتے رہے، انہوں نے خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی۔ حاضرین محترم، جب یہ مدینہ منورہ کو طے کر چکے،
پھر یہ مکہ کی طرف گئے اور وہاں پر 64 دن تک اہل مکہ پر تلواریں چلاتے رہے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، اتنی بے حرمتی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جو جنت سے بکرا آیا تھا اس کے سینگ وہاں پڑے تھے، انہوں نے منجنیق کے ذریعے کعبہ پر پتھر پھینکے اور وہ جو اس کے سینگ تھے جنتی بکرے کے، دمبے کے، وہ بھی جل گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا غلاف بھی جل گیا۔ نہ صحابہ کا حیا، نہ خانہ کعبہ کا حیا، اور اس کو جنتی بنانے پر، اور اگلا ذرا سنیں، جس لمحے خانہ کعبہ کا غلاف جل رہا تھا اس لمحے شام میں بیٹھے ہوئے یزید کو کلنج کا درد ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ ادھر خانہ کعبہ کا غلاف اس کی فوج کے باعث 64 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 39 سال کی عمر میں یہ بدبخت یوں مارا گیا۔ پھر وقت گزرا، ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر تھے مکہ میں، لوگوں نے پھر ان کی بیعت کر لی اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی بیعت میں داخل ہوئے۔ ادھر شام میں یزید جب مر گیا تو ان کی حکومت بنو امیہ کی کمزور ہو گئی۔ ادھر کوفہ میں حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سلیمان بن سرد خزائی، بالکل اختتام کی طرف ہے، میں دوبارہ پھر موقع نہیں ملتا اس لیے میں یہ زندگی میں پہلی بار یہ تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پھر کوفہ کی سرزمین پر حضور کے صحابی موجود تھے حضرت سلیمان بن سرد خزائی۔ انہوں نے ایک تحریک توابین شروع کی، توبہ کرنے والوں کی تحریک۔ انہوں نے خطاب کیا ایک مجمع میں، اور مجمع میں خطاب کر کے فرمایا ہم ہی وہ تھے جنہوں نے حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا، ہم نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، آج وہ شہید ہو گئے ہیں، ہماری بے وفائی کے سبب شہید ہو گئے، کیوں نہ ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے۔ اب حضور کے صحابی نے جب خطاب کیا، لوگ آپ کی آواز پر لبیک کہنے لگے، اور 16,000 لوگوں کا لشکر تیار ہو گیا کہ ہم جا کے شامیوں سے قتل حسین کا بدلہ لیتے ہیں حضور کے صحابی کی قیادت میں۔ اب جب معاملہ کیا ہوا توجہ سے سنیے گا، جب یہ قافلہ پہلے مزارات اہل بیت پر گئے کربلا میں، وہاں جا کے رو رو کے انہوں نے معافیاں مانگی، 16,000 لوگوں نے رجسٹریشن کروائی۔ جب قافلہ یزیدیوں سے لڑنے کے لیے نکلا تو 16 میں سے صرف 4,000 نکلے، پہلے بھی بے وفائی اور بعد میں بھی بے وفائی۔ اچھا 4,000 نکلے، حضور کے صحابی چلے گئے 4,000 کا لشکر لے کر، لیکن آگے سے شامی فوجوں نے ان سب کو تقریباً شہید کر دیا تھا، چند ایک تھے جو بچ کے واپس آئے۔ جب یہ دوسرا واقعہ بھی ہو گیا، ادھر اہل مدینہ کا معاملہ بھی ہو گیا، اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی ان کی اور زیادہ مضبوط ہو گئی حکومت مکہ کی طرف۔ اور اگلے لفظ سنیے، پھر اللہ رب العزت نے اہل کوفہ میں سے جب تحریک توابین بھی، یہ 64 ہجری میں بات ہو رہی ہے، 4 سال میں بیان کر چکا ہوں، جب یہ واقعہ ہو گیا تحریک توابین کا بھی، تو پھر اللہ نے مختار ثقفی کو جو پہلے قید میں تھا اسے رہائی ہوئی، اور اس نے پھر اعلان کیا کہ اب میں بدلہ لوں گا۔ اور پھر جب انہوں نے، پہلے لوگ اعتبار نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں، وہ ان کی میں سفارش کرواتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں مختار ثقفی بدلہ لے گا، آپ ان کا ساتھ دیں۔ انہوں نے پھر سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ وہ مختار ثقفی اس محبت اہل بیت کے نام کی وجہ سے اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ اس علاقے کا گورنر بنا، اور پھر گورنر بن کے جس انداز میں حضور کے خانوادے کو شہید کیا گیا تھا، ویسے ویسے چن کر پھر اس نے ایک ایک بندے کو قتل کیا۔ جیسے ابن زیاد کے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں لگ کے اسے دیا گیا تھا، حاضرین محترم، ایسے ہی ابن زیاد کا سر کاٹ کے مختار ثقفی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مختار ثقفی کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے یہ کام لیا، مگر بعد میں
وہ یا تو اعلان نبوت کا اعلان کر دیا یا کم از کم وہ یہ کہا کرتا تھا، جب پاپولیرٹی ہوئی وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جی اگر میں نبی نہیں ہوں تو میرے اوپر وہی ضرور اترتی ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں، یہ اہل سنت کا میں نے موقف آپ کے سامنے رکھا۔ حاضرین محترم، پھر معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ طاقتور ہو گیا معاملہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر، پھر ان کی حکومت جو بڑی مضبوط ہو چکی تھی، ادھر وقت گزرنے کے ساتھ شامی پھر مضبوط ہو گئے، اور عبد الملک بن مروان وہ اقتدار میں آیا۔ اس نے پھر حجاج بن یوسف کو تیار کیا، اور حجاج بن یوسف نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، اور شہید کر کے پھر پورے علاقے پر اپنی حکومت قائم کی۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشِ مبارک کو، جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، ان کو شہید کر کے کوفہ میں ان کی لاش کو کئی ہفتوں تک لٹکائے رکھا، کئی ہفتوں تک لٹکائے رکھا۔ جب لٹکائے رکھا تو ان کی والدہ حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر، 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی تھی، وہ گئیں لاشے کے پاس، بینائی بھی ٹھیک طریقے سے، نظر بھی نہیں ٹھیک طرح سے آ رہا تھا، دیکھا تو تب بھی ماں حوصلے سے کہہ رہی ہے، حوصلے سے کہہ رہی ہے، واہ دیکھو اب بھی سب کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، سولی پہ لٹکا ہوا ہے۔ اور ماں کہہ رہی ہے، میں نے جب یہ لفظ پڑھے میں کانپ اٹھا کہ کیسی مائیں تھیں، خدا کی قسم، اب دہی لینے بھیجے تو 1000 نصیحتیں کر کے بھیجتی ہیں، وہ سولی پہ لٹکا ہوا کہتے دیکھو لوگوں میرا بیٹا اب بھی لیٹا نہیں ہے، اب بھی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف آیا اور کہنے لگا، اسماء دیکھو میں نے کیسے تیرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی۔ فرمایا تو میرے بیٹے کی تو نے دنیا خراب کی، دیکھ میرے لخت جگر نے تیری آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ حاضرین محترم، یہ 65 ہجری تک کے واقعات، اس کے بعد پھر بنو امیہ 72-92 سال تک ان کی حکومت رہی، پھر بنو عباس، پھر کرتے کرتے آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ترہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ زمانے بیتتے رہے، زمانے بیتتے رہے، صدیاں بیتی رہیں، آج ہم سجدہ شکر اس بات پر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس یزیدیوں کا حامی نہیں بنایا، خدا کی قسم حسین کا حامی بنایا ہے۔ اونچا بولیے کس کا حامی بنایا ہے؟ حسین کا۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اسی محبت پر رکھے، آخرت میں بھی اسی محبت پر رکھے، اور انہی ہستیوں کی شفاعت سے ہمیں اپنی جنتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔